تو سلامت رہے تا قیامت رہے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے جی عید قرباں اس کے لیے پیشگی جناب کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ سب کو لوگوں کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ ارد گرد کے غریب لوگوں کا خاص خیال رکھیں گے، سفید پوش لوگوں کا خیال رکھیں گے جن کے پاس اس مہنگائی کے دور میں اتنی سکت نہیں رہ گی کہ وہ قربانی خرید سکے، اپنے بچوں کو گوشت کھلا سکیں. ہمارے حکمران خواب غفلت میں گم دبئی کے اندر اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن عوام آپ دیکھ سکتے ہیں روڈوں پر رش کتنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں کتنی ہیں، پیٹرول نہ مہنگا ہونے کی وجہ سے گاڑیاں غائب ہیں. آج سے 13-14 ماہ پہلے جب گزشتہ جو عید گزری تھی بڑی عید، اس وقت ریل پیل تھی، جانور کی قیمت کچھ اور تھی. اس وقت جانور کو ہاتھ لگانا، سنت ابراہیمی کو پورا کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہ گئی. بڑے جو جانور ہیں ان کی قیمت تو بے شمار زیادہ اوپر ہو گئی ہے. اب پہلے لوگ ہوتے تھے چھوٹے جانور کا حصہ ڈال لیتے تھے، اب بڑے چھوٹے کہتا ہوں بڑے جانور میں حصہ ڈال لیتے تھے، اپنا فرض پورا کر لیتے. لیکن اب نہ بکرا نہ جناب بڑا جانور، اس کی قربانی جو ہے وہ انسانی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے پاکستانی معاشرے کے اندر. دوسرے ملکوں کی میں بات نہیں کر رہا جی، پاکستانی معاشرے کے اندر. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. ان لوگوں کے لیے تو شاید نہ ہو سوچنے کا پیغام جو آئے اس لیے کہ ہماری حکومت بچ جائے، عوام جائے کھڈے میں. بہرحال کہ جی اس پر میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، فیصلہ سازوں کا فیصلہ ہے جی. جو بھی پاکستان کی عوام کے لیے وہ بہتری سوچیں گے اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. امید رکھنی چاہیے، نا امیدی گناہ ہے. اب بات شروع کرتا ہوں جی. شہریار افریدی صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، آج ان کی ایک تصویر جیل سے ریلیز کی گئی ہے. وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ ان کے بچوں کو نکالا گیا. جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ بچوں کو یعنی بیگم کو بچوں کو سڑک پر نکالا گیا. اب ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دو ورنہ آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. اس پر عمران خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے. دوسرا عمران ریاض خان صاحب، میاں علی اشفاق صاحب نے اس کے متعلق ٹویٹ کیا ہے اور امید کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، اور پھر انہوں نے معزز ہائی کورٹ، معزز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کا بھی ذکر کیا کہ ان کے احکامات کا احترام کرتے ہوئے، انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے مجھے امید تھی کہ شاید عمران ریاض خان صاحب جیسا بتایا جا رہا تھا کہ شاید عید اپنے گھر والوں کے ساتھ کر لیں، لیکن جو آثار ان کے ٹویٹ سے نظر آ رہے ہیں وہ تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ابھی نہیں ہے. ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. دوسرا جناب دبئی کے اندر میلہ لگا ہوا ہے اور بندر بانٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آخری اطلاعات آنے تک جو کچھ وہاں پر طے ہوا وہ صرف جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا وہ یہ ہے، یا جس پر یہ متفق ہوئے ہیں کہ اکٹھے الیکشن لڑا جائے اور لڑ کر جناب کوشش کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بخار سے بچا جائے جو ڈینگی ان کو نظر آ رہا ہے. لیکن اب یہ اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنی اپنی کھیل ہے، اس میں اس کے اندر کتنا یہ کامیاب ہوتے ہیں، کتنے سودے بازی کر سکتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. دبئی کے اندر بندر بانٹ کا کھیل جاری ہے جی. وہاں دوسری طرف کچھ اور بھی کام ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگ اور بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں جو اپنی اپنی سی وی لے کر گئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے. 3 نام جو ہیں صحافیوں کے اس میں شامل ہیں. 3 نام صحافیوں کے اس طرح شامل ہیں کہ 3 بڑے مطلب کہ ایک تو وہ جو آپ کو پتا ہے عرف عام ہے، ان کا کیا بتاؤں، وہ جن کا عمران خان صاحب سے کچھ معاملات ہوئے تھے جب انہوں نے کوئی سخت کلامی کی تھی، پھر اس کے اوپر FIR ہوئی تھی. 2 صحافی ایسے ہیں جو جناب ویسے عمران خان صاحب کے زیادہ خلاف ہیں. ان میں سے ایک صحافی نے تو انکار کر دیا کہ میں جناب اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا. ایک صحافی ہے جی جو زیادہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں. تو یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے لوگ تلاش کر رہے ہیں جی جو عمران خان صاحب کے واقعی مخالف ہوں. اور جس طرح ابھی یہ پنجاب کے اندر نظام چل رہا ہے، اسی طرح جو جب ہم نگران حکومت آ جائے تو حکومت ہماری رہے
اور ہمارے ہی لوگ ہمارے حکم کے پابند اور اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں. کیا ایسا ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا حالات کس طرف جائیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اگر تو سلیکشن کرنی ہے تو پھر اس کا بہترین طریقہ ہے جی کہ وہ جیسے ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کروایا تھا ہاں یا نہ، کہ آپ کو اب پارٹیاں تو پاکستان کے اندر دو ہی رہ گئی نا جی، ایک پاکستان کی وہ پارٹی جو اپوزیشن میں اور جس کو کارنر کر دیا گیا، دوسری طرف پورے پاکستان کی ساری جماعتیں اکٹھی ہیں. تو ہاں یا نہ کا فیصلہ جیسے یہ اپنا پول کراتے ہیں، ہم سروے کراتے ہیں اپنا ٹویٹر پہ اوپر، اسی طرح آپ ہاں یا نہ کا فیصلہ لکھ دیں اور پھر رات کو اناؤنس کر دیں کہ صبح جناب ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. وہ جیسے مشرف صاحب نے کروایا تھا، ضیاء الحق صاحب نے کروایا تھا، ویسا ہی رزلٹ تیار کر لیں. اگر انہی کو رکھنا، اگر الیکشن کروانا ہے تو پھر صاف اور شفاف الیکشن کروا کر پوری دنیا کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن ایسے ہوتے ہیں جیسے 75 سال سے ہوتے آ رہے ہیں، ویسے نہ کروائے جائیں تو پھر پاکستان جو ہے اپنی ڈگر پر چلنا شروع ہوگا. ورنہ ہاں یا نہ وہ اس کے اندر پھر جس طرح جو فارمولہ چلتا ہے وہ چلائیں اور پاکستان کے اندر آنے والے وقت کے اندر جناب جو بھی حکومت ہے اسی کو کنٹینیو رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں میں آسانیاں پیدا کرے اور پاکستانی قوم پر مزید بوجھ ڈالنے کی امید رکھے گا. اسی طرح کچھ جو چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا. سردار عطاء اللہ مینگل صاحب، ان کے متعلق ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے کہ انہوں نے جناب حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے یا کر لیں گے. انہوں نے اپنا صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کو منانے کے لیے گئے ہیں لیکن انہوں نے فی الوقت تک تو معذرت اظہار کی ہے. اسی طرح ایم کے ایم جو ہے ان کے وزراء اور ان کے جناب پارٹی ممبران جو ہے وہ تو نہیں چاہ رہے کہ حکومت سے علیحدہ ہوں. کیوں؟ تھوڑا سا پریشر ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا بیان دیتے ہیں، کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کے ذاتی مسائل جو ان کے ہیں جس طرح بھی ہوتے ہیں، اور ایم کے ایم کے شروع سے جو معاملات چلتے آ رہے ہیں ویسے حل ہو جاتے ہیں، پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو ان کی سیکٹر انچارج یا جو ان کی اپنا کمیٹیاں ہیں جو اصل طاقت رکھتی ہیں وہ ان پر پریشر ڈال رہی ہیں کہ اپنا اگر آئندہ الیکشن بچانا ہے، اپنی عوام کے اندر مقبولیت رکھنی ہے تو آپ حکومت سے علیحدہ ہو جاؤ. لیکن ابھی اس بات پر لوگ متفق نہیں ہیں. جو حکومت کے مزے لے رہے ہیں وہ اپنا پریشر ڈالتے ہیں، بیان دیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہ کچھ جناب ان کے معاملات کو سیٹلمنٹ کے ذریعے جناب ٹھنڈا کر دیا جاتا، پھر اس کے بعد جناب ان کو وہ خاموشی کی چادر اوڑ ان کے اوپر ڈال دی جاتی، پھر وہ خاموشی سے سو جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جاگتے ہیں، جاگنے کے بعد پھر یہی کام کرتے ہیں. کیا نہیں کر رہا ہے؟ کیا ان کا اتحاد کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا. دوسرا جو آج ایک اخباری خبر ہے اس کے مطابق جو یہ ساری ڈیل ہوئی ہے، جو ٹیکس لگائے گئے ہیں، جو مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا گیا ہے، جو آئی ایم ایف کی شرطیں مان کر 250 ارب کے قریب جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس کا اب آنے والے وقت کے اندر پاکستانی عوام پر جو بوجھ پڑے گا بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں اور دیگر کھانے پینے والی چیزوں کی شکل میں وہ جناب مہنگائی ہوگی، تو اس کے حساب سے جتنے یہ پیسے آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں اس سے ان کو کتنا ریلیف ملے گا. اس کے اوپر ایک بندے نے اپنا آرٹیکل اس نے شیئر کیا ہے اخبار کے اندر. میں اخبار کا نام تو نہیں لیتا لیکن یہ کنفرم ہے جی، اپنی گناہ گار آنکھوں سے پڑھا ہے اور میں یہاں پر ذکر کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی تقریباً 325 روپے ہے اوپن مارکیٹ کے اندر اور پھر 270 روپے تک تقریباً ڈالر جو آ جائے گا. یہ اتنا فرق پڑے گا، اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے والی بات ہے. بس اس سے آپ اندازہ کر لیں کیا ہمیں چھوٹ ملے گی کیا نہیں ملے گی. دوسری طرف محسن لمبا صاحب، ان کی میں بات کرتا ہوں. خبر تو آپ تک پہنچ چکی ہے کہ محسن لمبا صاحب ایک کریکٹر نیا آیا، جیسے وہ نوید تھا شوٹر، اسی طرح ایک محسن لمبا جو لطیف کھوسا صاحب کے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی اس کے اوپر پریس کانفرنس تو آ چکی ہے. اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب نے کی ہے، ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے. لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے مکمل طور پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے وہ جناب کیا الفاظ استعمال کیے کیا نہیں کیے. وہ ساری پریس کانفرنس یوٹیوب پر موجود ہے. چند ایک سوالات اعتزاز احسن صاحب نے آئی جی صاحب کے متعلق، ڈی پی او صاحب کے متعلق اور دوسرے لوگوں کے متعلق اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ انویسٹیگیشن یہیں سے شروع ہونی چاہیے. لطیف کھوسا صاحب نے اس کے متعلق فرمایا
کہ نہ مجھے پتا 16 تاریخ سے لے کے اب تک پولیس جو ہے اس نے میرے ساتھ رابطہ نہیں کیا، نہ مجھے پتا کون اس کا انویسٹیگیشن کر رہا ہے. ایک ایس ایچ او ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، سرکار کی مدیریت میں اس کے ایف آئی آر درج کی گئی، جبکہ میں موجود ہوں، ایک وکیل بھی ہوں، سابق گورنر بھی ہوں، سینیٹر بھی ہوں، سب کچھ ہوں، پارلیمنٹیرین بھی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اہم رکن ہوں، ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک بڑی طاقت رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو پھر اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی کہ جو انہوں نے اس دن تقریر کی تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو ان کے الفاظ ہیں کہ کچھ ناراض ہیں، کچھ لوگوں نے وہاں پر تالیاں جو کانفرنس ہال کے اندر لوگوں نے تالیاں بجائیں، کچھ لوگوں نے اپنا رد عمل کسی اور طریقے سے دیا. بات یہ ہے جی کہ یہاں تک لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو زبیر نیازی صاحب کا قصہ کہانی چھیڑی جاتی ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہر طرح یہ کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح وہ کوئٹہ والے جناب وکیل جو سپریم کورٹ کے وکیل تھے ان کے متعلق جو ایک عمران خان صاحب پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو اس کا بھی انہوں نے عطا تارڑ صاحب سے گلہ کیا کہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، یعنی وہاں پر وہ بیچارے شہید ہو گئے اور آپ نے بغیر کوئی انویسٹیگیشن کیے، بغیر ایف آئی آر درج ہوئے، آپ نے پہلے جناب ٹھوک الزام عمران خان صاحب پر دیا کہ جناب 4 گھنٹے کے اندر اندر ساری کاروائی جناب وہ میڈیا پر بیان کر دی گئی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ ایسے رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف اور وکلا برادری کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر اعتزاز صاحب نے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میرے جناب سپہ سالار صاحب جو ہے ان کے اوپر جو مطلب کہ جو لوگ ان کو یہ حکومتی لوگوں کی بات کر رہا ہوں جی کہ وہ جناب ان کو صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر رہے، وہ اپنے یہ جو سارا کھیل ہوا ہے اس کو اپنا ایشو بنا کر اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں. اب میں یا آپ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مجھے امید ہے کہ پاکستان کے ادارے جو دنیا کے ہر کونے سے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اصل رپورٹیں، اصل حقائق اکٹھے کر لیتے ہیں، اگر وہ کرنا چاہیں تو یہ بھی ان کو پتا ہوگا کون کیا کھیل کھیل رہا ہے. باقی آنے والے وقت کے اندر پتا لگے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے. باقی لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں. جو جناح ہاؤس پر حملہ ہوا اس کے متعلق اعتزاز احسن صاحب اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے آج پھر اس کا تذکرہ کیا ہے اور انہوں نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او صاحب جو ہیں ان کے متعلق بہت سارے سوالات جو وہ گزشتہ کئی دنوں سے اٹھا رہے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا پھر جناب جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے اس کے اعلامیے کے اوپر یا جو اس کے اوپر انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے وہ بھی انہوں نے کھل کھلا کر بیان کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد عید کے بعد بڑی ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے، یہ ذرائع کے مطابق خبر ہے جی. اب اس پریس کانفرنس کے اندر کیا معاملات آپ کے سامنے آئیں گے ابھی تو نہیں بتائے جا سکتے، لیکن آج میٹنگ ہو رہی ہے اور میٹنگ سمجھیں کہاں پہ ہو رہی، کون ملاقات کر رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کیا نقشہ ہوگا جی. یہ بڑے 2 سٹار جو ہیں ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، وہ کیا رخ اختیار کریں گے، سپریم کورٹ میں بحث بھی ہوگی، وہ اس کے اوپر کیا معاملات جو آپ کے سامنے آئیں گے، یہ ساری جناب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے خوشاب کے جناب ایک ایم این اے ہیں، ان کے اوپر جو بھی دباؤ ہے یا جو کچھ بھی ہے انہوں نے جناب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیے. ایک طرف لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، آنے والے دنوں کے اندر ابھی تو یہ سارا کھیل چل رہا ہے نا جی کہ ہر کوئی اپنی بندر بانٹ کے اندر لگا ہوا ہے. پاکستان مسلم لیگ جو ہے سولو فلائٹ کرنے کے چکر میں ہے، زرداری صاحب اپنا کھیل اپنے بچے کے لیے کھیلنے چاہ رہے ہیں، مولانا صاحب اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، ایم کیو ایم اپنا کھیل کھیل رہی ہے. اسی طرح باقی سارے جو ہیں وہ اپنا اپنے حصے کے اوپر اپنی اپنی نظر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جس کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی یا کر دیا گیا، آنے والے دنوں کے اندر ایک فلو ہوگا جی، وہ کہاں سے ہوگا یہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا. آج اگر ان باتوں کو تسلیم کر لیا جائے کہ بجٹ کے بعد کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں تو اس میں یہ چیزیں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جو یہ مینگل گروپ اس کا جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ایم کیو ایم کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، ابھی اس کے متعلق آپ کوئی حتمی رائے قائم نہ کریں کیونکہ بہت دفعہ ان لوگوں نے سٹیٹمنٹ دی، پھر اس کے بعد سمجھانے والوں نے سمجھایا اور پھر یہ سمجھ گئے
اور لمبی تازر تان کے سو گئے. یہ بات آپ کے سامنے جو ہی آتی جائے گی جس طریقے سے اب یہ طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ اس خطے کے حالات و واقعات چینج ہو رہے ہیں. بھارت اور امریکہ اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے نا جی، اس کے بعد جو پاکستان کے طاقتور ادارے ہیں انہوں نے ری وزٹ کرنا شروع کیا ہے اپنی پالیسی کو. کیا وہ فیصلہ کریں گے آنے والے دنوں کے اندر کہ جو کچھ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ہمیں دوست ممالک وارننگ دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، اور جو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں کس خطے کی طرف دوبارہ جانا چاہیے، جو 14-15 ماہ کے اندر امریکہ کا بیہیویئر ہمارے ساتھ رہا ہے، جو آئی ایم ایف نے کھیل کھیلا ہے. اب اس کے اوپر میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتا. آئی ایم ایف کے ان کو اپنے تحفظات ہوں گے، وہ انہوں نے اپنے تحفظات. جب ایک ملک جو ہے معاشی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ہر ملک جو ہے وہ جوا نہیں کھیلتا. اگر پاکستان کی اکانومی جیسے چل رہی تھی اس وقت، جس طریقے سے جس فلو سے پیسہ آ رہا تھا، ہر معاملہ جو ہے وہ ان ٹائملی جو ہے وہ کریکٹ ہو رہا تھا، پیسہ بھی مل رہا تھا، معاملات طے بھی ہو رہے تھے، انویسٹر بھی آ رہے تھے. لیکن جیسے ہی یہ سارا ریورس ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. باقی کل کیا حالات ہوں گے اس کے متعلق جو طاقتور حلقے وہ فیصلہ اپنا دیں گے. تو اس کے اوپر میں اب زیادہ کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں، دعا ہی کر سکتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے جناب آج ایک کسی نامعلوم مقام سے جناب انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس قوم پر رحم کرتے ہوئے کوئی اچھے رہنما جو ہے وہ پاکستان کے لیے مہیا فرما. آپ تو دعا کریں، کل بھی دعا کریں، کوشش کریں اس ملک کی خاطر. آپ کا پارٹی کسی سے بھی تعلق جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کے حق میں دعا کریں کہ ملک کے حالات صحیح ہوں. تو ملک کے حالات صحیح ہوں گے تو ہم خوشحالی اور آسانی کی زندگی کا سانس لے سکیں گے. ابھی جس طریقے سے ہم گزر رہے ہیں، جس حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں، اب تو جینا بھی دوبھر ہو گیا جناب. نہ بچے، نہ عید، نہ خوشی، نہ غمی، کوئی چیز ہمیں سلجھائی نہیں دے رہی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ امریکہ اور چائنا دونوں میں سے ایک کا اب جناب ہمیں انتخاب کرنا پڑے گا، اور کرنے کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ اس طرف جائیں گے. تو اب اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جی، یہ دعا ہی کر سکتا ہوں.